اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین محترم، خداوند متعال نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں صاحبان ایمان کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، آپ پر روزہ اسی طرح فرض کیا جس طرح آپ سے پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے بن جاؤ، تاکہ تم اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچا سکو۔ خدا نے سابقہ امتوں کا حوالہ دے کے یہ بتا دیا کہ یہ کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا آپ کے لیے، اس سے پہلے بھی تھا، لیکن فرق یہ ہے کہ پہلی امتیں 24 گھنٹے کا روزہ رکھتی تھی، 6 مہینے 40 دن اور پتنی کتنے مہینے کے روزے رکھتی تھی، لیکن امت مصطفیٰ کو یہ سہولت دی گئی کیونکہ اسلام دین یسر ہے، آسانی والا دین ہے، مشکل والا پریشانی والا دین نہیں ہے کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے روزہ افطار کرو۔ شہر رمضان کے روزے ہیں، ماہ رمضان کے روزے، 1 مہینے کے روزے ہیں، وہ مہینہ 30 دن کا ہے، 30 روزے ہوں گے، وہ مہینہ 29 دن کا ہے، 29 روزے ہوں گے۔ پھر 24 گھنٹے کا روزہ نہیں ہے، بلکہ طلوع فجر سے لے کر وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک روزے کو مکمل کرنا ہے۔ یہ پھر میں دہرانا چاہتا ہوں، وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے کو رات تک تمام کیجیے۔ ایک مغرب کہلاتی ہے، ایک عشاء کہلاتی ہے، ایک رات کہلاتی ہے۔ یہ تینوں اوقات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ شاید میں ایک پنجابی زبان، ایک اردو زبان ان معانی کو کماحق کو نہ سمجھ سکوں، لیکن بہرحال ان کے معنی اور مصداق میں فرق تھا، تو تبھی اللہ نے یہ 3 اصطلاح بیان فرمائی۔ یہ نہیں فرمایا وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ کہ مغرب تک روزہ تمام کرو، نہیں، فرمایا لیل۔ اب مغرب اور ہے، لیل اور ہے، تو لہذا میرے بھائیوں، اذان مغرب کا وقت پہلے ہو جاتا ہے، رات بعد میں شروع ہوتی ہے جی، تو لہذا بڑی احتیاط کیا کرو، کیونکہ روزہ جو ہے یہ واجبات مقیدہ میں سے ہے، واجب مقید ہے، یعنی اس کو بالکل ٹائٹ کر دیا گیا ہے کہ طلوع فجر کے آخری سیکنڈ سے لے کر غروب آفتاب اور لیل کے شروع ہونے کے پہلے منٹ تک یہ روزہ ہے۔ اگر ایک لمحہ صبح آپ نے تاخیر کر دی تب بھی روزہ باطل ہو جائے گا، اور اگر افطار کے وقت ایک لمحہ پہلے روزہ تم نے افطار کر لیا تو سارے دن کا روزہ چلا جائے گا۔ تو لہٰذا اگر احتیاط کر لی جائے، سحری میں بھی چند منٹ پہلے نیت کر لی جائے، اور افطاری جو ہے وہ بھی اگر تھوڑی سی تاخیر سے کر لی جائے تو کوئی مصیبت نہیں آ پڑے گی یقیناً۔ اور اگر احتیاط کی جائے تو مغربین کی نمازیں پڑھنے کے بعد روزہ افطار کیا جائے تو کتنی سعادت ہوگی۔ فجر کی نماز بھی حالت روزہ میں، ظہر کی نماز بھی حالت روزہ میں، عصر کی نماز بھی حالت روزہ میں، مغرب کی نماز بھی حالت روزہ میں، اور عشاء کی نماز، پورے دن کی 5 نمازیں حالت روزہ میں ادا ہوں گی تو کتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ مغرب کے بعد جب وقت الی اللیل ہو جاتا ہے تو روزہ افطار کر سکتے ہیں، لیکن اگر ثواب میں اضافہ چاہتے ہو تو اس بات کی طرف متوجہ رہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو مبطلات روزہ کے بارے میں بتائیں گے،
مکروہات کے بارے میں بتائیں گے، مستحبات کے بارے میں بتائیں گے، لیکن آج ہم اپنے اسی سابقہ بیان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں جس کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطبہ شعبانیہ کے ساتھ تھا، جو حضرت امام رضا علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کے سلسلہ سند کے ساتھ اپنے جد، اپنے دادا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رسول اللہ سے نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، جس کا ایک پہلا حصہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم دوسرے حصے کی طرف پڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے اس ماہ رمضان کو گزارنے کا ہمیں ایک پروگرام بنا کے دے دیا ہے، ایک چارٹر بنا کے دے دیا ہے، ایک اسکیڈول بنا کے دے دیا ہے کہ تم نے اس کو کیسے کیسے گزارنا ہے۔ تو یاد رکھیے، سب سے پہلے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اذکروا بجوعکم وعطشکم فیہ جوع یوم القیامت وعطشہ۔ روزے کے ساتھ ظاہر بھوک اور پیاس تو لگنی ہے، کوئی یہ کہ میں روزہ بھی رکھوں اور بھوک اور پیاس نہ لگے گی؟ فرمایا جب بھوک لگے تو روزے قیامت کی بھوک کو یاد کرنا، پیاس لگے تو روزے قیامت کی پیاس کو یاد کرنا۔ کہتے تم سب ہی اللہ میں دیکھ رہا ہے، اللہ حاضر و ناظر ہے، لیکن ہمارا عمل اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ واحد یہ روزہ ایسی عبادت ہے جو ہمیں مسلسل ایک پورا مہینہ عملی تربیت دیتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، بھوک لگتی ہے، کھانے کو سب کچھ موجود ہے، ہاتھ آگے نہیں بڑھتا اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ شدت پیاس ہوتی ہے، پینے کے لیے بہترین شربت فریج میں پڑا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن ہاتھ نہیں بڑھتا اس لیے کہ فوراً خیال آ جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر ہم پورا ایک مہینہ مسلسل اس نظریے کو عملی طور پر اپناتے رہیں گے کہ اللہ میں دیکھ رہا ہے، اللہ میں دیکھ رہا ہے، تو یقیناً پھر پورا سال یہ تصور اتنا قوی ہو جائے گا کہ یقین کی حد تک انسان پہنچ جائے گا اور اس کا ہر عمل اس طرح انجام پائے گا گویا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا بھوک اور پیاس لگے تو روزی قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو، بھوک لگے تو غریبوں، فقیروں، مسکینوں کی بھوک اور پیاس کو یاد کیجئے، اللہ کی نعمتوں کو ضائع نہ کیجئے۔ ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں خاص طور پر فقراء، یتیما، بیوگان، مساکین، ان پہ رحم کھائیے، ان کو صدقہ دیجئے، ان کو کھانے کے لیے دیجئے، اور ان مساکینوں کی کفالت کیجیے۔ اور پھر خاص طور پر عزیزان گرامی، ان حالات میں جب کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں رکھا ہے، کاروبار زندگی معطل ہو چکے ہیں، دیہڑی دار بے روزگار ہو کر گھر بیٹھے ہیں، جو ہر روز کما کے لاتے تھے اور شام کو بچوں کھلاتے تھے، آج ان کے پاس وسیلہ نہیں ہے۔ کب لسٹ کی کہ وہ تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائیں، کوشش کیجیے عزت و آبرو اور تکریم کے ساتھ ان کے گھروں میں کھانا پہنچائیں۔ اور یاد رکھیے، کسی کو روزہ رکھواؤ گے تو ثواب روزہ رکھنے کا آپ کو ملے گا، کسی کو روزہ افطار کرواؤ گے بے شک ایک پانی کے گھونٹ کے ساتھ، ایک کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ، تو رسول اللہ فرماتے ہیں گویا تم نے ایک غلام کو اللہ کی راہ میں آزاد کرایا ہے۔ تو لہٰذا ان کی نان و نفع کا خیال کیجئے، ان تک رزق پہنچائیے، ضروریات زندگی پہنچائیے، یقیناً وہ روزے رکھیں گے، آپ کو دعائیں دیں گے۔ پہلا کام تو رسول خدا نے یہ فرمایا کہ ماہ رمضان میں مسکینوں کا خیال رکھنا ہے، فقیروں کا خیال رکھنا ہے، اور اپنے رب سے مانگتے رہنا ہے، دعائیں کرتے رہنا ہے۔ اور پھر جب تمہیں بھوک اور پیاس لگے تو اس سے بھی سبق سیکھنا ہے، اپنی روزی قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فقیروں، مسکینوں، یتیموں، بے نواؤں کی بھوک اور پیاس کو یاد کر کے ان کی مدد کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ یہ ایک چیز۔ پھر ارشاد فرمایا وَوَقَّرُوا كِبَارَكُمْ، چھوٹوں کو کہا گیا اپنے بزرگوں کا احترام کرنا، بڑوں کا احترام کرنا۔ اس سفید داڑھی کا خدا شرم حیا کرتا ہے، یہ انسان بھی حیا ہے کہ پھر بھی وہ اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتا۔ اللہ ان سفید بالوں کی عزت کرتا ہے، تکریم کرتا ہے۔
فرمایا نوجوانوں، بچوں، بزرگوں کو عزت اور تکریم دیا کرو، آئے تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اور پھر اگر وہ تمہارے ماں باپ ہیں تو پھر تو اور سخت حکم آ جاتا ہے، بس لا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف تک نہ کرو، واخفض لہما جناح الذل، ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے کندھے جھکا دو۔ اور اگر کوئی ویسا بندہ مومن ہے، بزرگ ہے، تو ظاہر ہے ایک مومن کا احترام جو ہے وہ بھی رسول خدا فرماتے ہیں ایک مومن کی عزت تکریم کیا کرو۔ وَأَرْحَمُوا صِغَارَكُمْ، بڑوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہر وقت چھوٹوں کو ڈانٹتے نہیں رہنا، ہر وقت مار پٹائی نہیں کرتے رہنا، نہیں، چھوٹوں کو پیار دو، محبت دو، ان کو پیار سے بٹھاؤ دسترخوان پہ، اور بیٹا سحری کھا لے، وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، اور بیٹا روزہ افطار کریں، اس کو بتاؤ روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، احکام کیا ہیں، تو اسی بہانے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا چھوٹوں کا خیال بھی رکھو۔ اب یہ چھوٹے ایک تو عمر کے حوالے سے چھوٹے ہیں، ایک سوسائٹی میں مقام و رتبہ کے حوالے سے چھوٹے ہیں، اسی طرح بڑوں کی مثال بھی، ایک وقت ایک شخص اپنی عمر کے حوالے سے بہت بڑا ہے، ایک وقت خدا نے اس کو عزت و آبرو اور تکریم عطا فرمائی ہے، ایج کے اعتبار سے عمر کے حوالے سے بہت چھوٹا ہے، تو لہٰذا کبار یعنی بزرگ بڑے، اس میں وہ وسعت پائی جاتی ہے، وہ بڑائی جو ہے وہ عمر کے حوالے سے ہو یا عہدہ اور منصب کے حوالے سے ہو، تقویٰ اور تکریم کے حوالے سے ہو، اور اسی طرح چھوٹا ہونا جو ہے وہ عمر کے حوالے سے چھوٹا ہو یا عہدے اور منصب کے حوالے سے چھوٹا ہو۔ تو لہٰذا ان پہلوؤں کو رکھ کے یہ دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی، اس ماہ رمضان میں خاص طور پر بزرگوں کا احترام کیجیے اور بچوں کو پیار اور محبت دیجیے۔ اگلا جو ایجنڈا آپ نے ارشاد فرمایا وہ بھی بڑا عجیب ہے، وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، صلہ رحمی سے کام لو، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کرو۔ صلہ رحمی جو ہے انسان کی زندگی کو بڑھا دیتی ہے، گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، روٹھے ہوئوں کو منا لو، وہ نہیں ماننا چاہتے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس فرمان کو عملی جامہ پہناتے ہوئے آگے بڑھو، من قاطعنی واصل، جو مجھ سے دور بھاگتا ہے میں آگے جا کے اس کو سینے سے لگا لیتا ہوں۔ اقربا کا خیال کیجیے، یہ ماہ رمضان کا ایجنڈا ہے، یہ کام ہے جو ہم نے کرنے ہیں، صلہ رحمی، بار بار ذل قربا ذل قربا ذل قربا آت ذل قربا قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، تو لہٰذا عام حالات میں اگر غفلت بھی ہو چکی ہے تو ماہ رمضان میں ان کا خیال رکھیے۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کو بھی لگام دینی ہے، زبان کو بے لگام نہیں چھوڑنا، وہ درندہ بن جائے، ہر کسی کو کاٹتی پھرے، جو کچھ زبان سے نکلے گا لکھ لیا جائے گا، اور اگر ثواب کئی گنا کر کے لکھا جائے گا تو گناہ بھی کئی گنا کر کے لکھا جائے گا۔ تو اسی لیے ارشاد فرمایا خاموشی جو ہے وہ عالم کی زینت ہے، اگر تم ذکر خدا نہیں کر سکتے تو چپ تو رہو نا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، دیکھا کہ آپ کا صاحب گپے ہانک رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں اور عجیب سلسلہ ہے، تو آپ نے فرمایا کیوں کرامن کاتبین کو تنگ کر رہے ہو، بول بول کے فضول باتیں کر کر آ کے جو بھی کہو گے وہ تو لکھتے جائیں گے، وہ تو لکھ رہے ہیں جی۔ تو لہٰذا فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، کہیں وہ درندہ نہ بن جائے، وہ کاٹتی نہ پھرے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ روزہ سر سے لے کر پاؤں تک کا روزہ ہونا چاہیے، صرف بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے۔ وجود انسان کے ایک ایک حصے کا اللہ کے احکام کے تابع ہو جانا، یہ روزہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہیں، ایک خاتون جو ہے وہ گالیاں بکے جا رہی ہے، فرمایا جاؤ اس کو کھانے کے لیے دیو۔ کہتی یا رسول اللہ میں تو روزے کے ساتھ ہوں۔ فرمایا تم جانتی نہیں ہو کہ غیبت جو ہے اللہ کے نزدیک قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سگے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے۔ ادھر تم غیبت کر رہی ہو، گوشت کھا رہی ہو، ادھر کریم روزے کے ساتھ ہو۔
نہیں، روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے. بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. اس لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کتنے ایسے روزہ دار ہیں جن کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کچھ بھی نہیں ہے. آنکھوں کا روزہ ہونا چاہیے، کانوں کا روزہ ہونا چاہیے، زبان کا روزہ ہونا چاہیے، پیٹ کا روزہ ہونا چاہیے، قدم کا روزہ ہونا چاہیے، دل و دماغ کا روزہ ہونا چاہیے، سوچ و بچار کا روزہ ہونا چاہیے. گویا کہ وجود انسان کے ایک حصے کو اللہ کے احکام کے تابع ہونا چاہیے، اور جس سے اللہ اور اللہ کا رسول روکتا جائے اس سے رکتے جانا چاہیے. زبان کو ذکر اللہ سے معطر کیجیے، زبان کو قرآن کی تلاوت سے معطر کیجیے، زبان کے ذریعے دکھی انسانیت کو حوصلہ دیجیے، زبان کے ذریعے اللہ کے ہاں مناجات کیجیے، زبان کے ذریعے قرآن کریم کے معانی و مفاہیم کو سمجھ کے دوسروں تک پہنچائیے، زبان کے ذریعے ولایت معصومین اور خاص طور پر ولایت امیر المومنین کی نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے پیغام ولایت امیر المومنین کو لوگوں تک پہنچائیے. یہ نہ ہو کہ زبان سے گالیاں شروع ہو جائیں، زبان سے غیبت شروع ہو جائے، زبان کے ذریعے لوگوں کو اذیت پہنچانا شروع کر دیں. اس لیے ارشاد فرمایا اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو. وَغَضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرَ إِلَّا أَبْصَارَكُمْ. وہ چیزیں جن کی طرف دیکھنا آپ کے لیے حلال نہیں ہے، اپنی آنکھیں بند رکھو. آنکھیں بند رکھنا تو آپ کے اختیار میں ہے نا. ظاہراً حدیث قدسی میں ہے، حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ نے کلام کی اور حضرت داؤد نے درخواست کی، میرے اللہ تو نے آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں، اور فرماتے ہیں آنکھیں بند کر لو. تو نے منہ بولنے کے لیے، زبان بولنے کے لیے دی ہے، اور کہتا ہے نہ بولو. شرمگاہیں آپ نے جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے دی ہیں. فرمایا ٹھیک، میں نے آنکھیں دیں، میں نے زبان دی، میں نے شرمگاہ دی، لیکن ان کو کنٹرول کرنے کے لیے میں نے وسائل بھی مہیا کیے. حرام سے اپنی آنکھوں کو بند کر لو، برائی وہیں ختم ہو جائے گی، آگے بڑھے گی نہیں. کیونکہ نظر کا جو فلسفہ ہے، دیکھنے کا جو فلسفہ ہے، انسان کی آنکھوں سے شعاعیں نکلتی ہیں، سامنے والی چیز سے ٹکراتی ہیں، اور فی الفور وہ واپس اس کی تصویر لے کے آپ کے دل و دماغ پر لاتی ہیں، اور آپ کا دل و دماغ لمحوں میں فیصلہ کرتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، پیار محبت یا نفرت کا اظہار کر دیتی ہے. اور بسا اوقات یہی نظریں اگر نامحرم پہ جا پڑیں اور نامحرم کی نظریں آپ کی نظروں سے دو چار ہو جائیں تو یہ منفی پیغام جو ہے برائی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے. لیکن اگر نگاہیں نیچی ہوں گی تو نکلنے والی شعاعیں مٹی میں دفن ہوتی جائیں گی. یا اگر خاتون نے حجاب پہن رکھا ہے، چہرے پہ نقاب ڈال رکھی ہے، تو وہ لہریں وہیں ٹوٹ جائیں گی اور آگے نہیں بڑھ سکیں گی. تو لہٰذا اسلام نے، قرآن نے، خدا نے برائی کو اس کی بنیادوں میں ہی ختم کرنے کا ہمیں وسیلہ عطا کر دیا. فرمایا آنکھیں دی ہے تو بند کرنے کی طاقت بھی عطا کی ہے. بولنے کے لیے زبان دی ہے تو ہونٹ بھی دیے ہیں اس کو سینے کے لیے. ذرا ہونٹ بند کر کے بول کے دیکھیے، کوشش کیجیے، بولیے، نہیں نا آواز نکلی. تو گویا کہ زبان کو لگام ڈالنے کے لیے خدا نے ہونٹ دے دیے، اور فرمایا شرمگاہوں کے لیے میں نے راہیں دی ہیں، ان کی حفاظت بھی کر سکتے ہو. تو لذا عزیزان گرامی، اللہ کا رسول خطبہ شعبانیہ کے ذریعے اپنی امت کو قیامت تک کے لیے ماہ رمضان کے پروگراموں میں سے ایک جو خاص پروگرام دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو ان چیزوں کی طرف دیکھنے سے روک لو جن کا دیکھنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اور اسی طرح فرمایا اپنے کانوں کو بند کر لو، وہ چیزیں مت سنو جو تمہارے لیے سننا حلال نہیں ہے. غیبت سننا حرام ہے، مت سنیے. مومن کے خلاف چغل خوری، تجسس کی باتیں مت سنیے. غنا، بے حیا اور لغویات اور لہو و لعب قسم کی چیزیں مت سنیے. کانوں کو بند کر لیجیے. یہاں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، ناظرین محترم کے لیے بھی خاص طور پر، عزاداروں کے لیے بالخصوص، اور بالاخص خطبہ اور واعظین اور شعراء کے لیے. انشاءاللہ جب ہم احکام روزہ بیان فرمائیں گے تو ان میں سے ایک حکم روزہ یہ ہے کہ خدا کے رسول
اور رسول اللہ کے اہل بیت ائمہ معصومین پہ جھوٹ نہ بولنا، ویسے بھی جھوٹ حرام ہے، پھر ان کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا اور زیادہ حرام۔ اور فرمایا کہ روزے کی حالت میں ان کی طرف جھوٹ کی نسبت دو گے تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک حالت روزے میں اشعار پڑھنا مکروہ ہے، منع کیا گیا اشعار پڑھنے سے، تو لہٰذا مجالس پڑھنے والے خطبہ ذاکرین جو شعر و شاعری سے پیار کرتے ہیں ان سے درخواست ہوگی کہ وہ مجالس جو آپ دن میں حالت روزہ میں پڑھیں ان میں وہ قصائد، وہ اشعار، وہ منظوم کلام نہ پڑھیں، کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ رات کی مجلس تو ضرور پڑھیے۔ یہ جو بعض شہروں میں چپ تعزیے کا تصور ہے، اصل تو وہ حقیقت یہ تھی کہ لکھنؤ میں 21 رمضان کا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی یوم شہادت کے والے سے تابوت برآمد ہوتا تھا۔ علماء اور فقہاء اور مراجع کا وہ شہر تھا کہ اس زمانے میں اجتہاد تھا، مجتہدین تھے۔ علماء فقہاء کو کہا گیا کہ آپ اس جلوس جنازہ میں شریک ہو جائیں، کہ ہم ایک شرط پہ شریک ہوں گے کہ نوحہ خوانی نہیں ہوگی، خاموشی سے یا حسین یا امیر المومنین کا ماتم ہوگا، ماتم کیجئے، نثر کیجئے، لیکن اشعار نہ پڑھیے۔ کہا ٹھیک ہے، ہم حاضر ہیں۔ تو لہٰذا درود و سلام کے ساتھ، ماتم کے ساتھ، نوحے کے ساتھ، نوحہ نہیں پڑھا گیا اس میں، یعنی مرثیہ اور منظوم کلام نہیں پڑھا گیا، کیونکہ اس میں مبالغہ ہوتا ہے، غلط بیانی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا جلوس وہ چل رہے ہیں آج بھی۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی، ان چیزوں سے ہم نے احتیاط کرنی ہے، اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے کانوں کو کنٹرول کرنا ہے، غیبت نہ سنیں، چغل خوری نہ سنیں، اور اگر کہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص میرے رکنے سے نہیں رکے گا تو وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، جی مت بیٹھ اس محفل میں، اور اگر روک سکتی ہو تو اس کو روکو۔ اور پھر فرمایا نماز کے اوقات کا خاص خیال رکھنا۔ نماز کے اوقات میں صرف نمازیں نہیں پڑھنی، نمازوں کے بعد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے۔ وہ علیم اور بعزت الصدور، دل میں رازوں کو جان لیتا ہے، زبان کو تھوڑی سی حرکت دو وہ پہچانتا ہے، لیکن نہیں، وہ کہتا ہے ہاتھ اٹھا کے مانگو، دیکھنے والے بھی سمجھیں کہ تو میری عظمت و کبریائی کا اقرار کر رہا ہے اور مجھ سے مانگ رہا ہے، مجھے قادر سمجھ رہا ہے، خود اپنے آپ کو تو عاجز اور محتاج سمجھ رہا ہے۔ فرمایا ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگنی ہے، اور یقیناً اس صادق الوعد نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو بھی دعا مانگو گے میں قبول کروں گا۔ وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور پھر خاص طور وہ ماہ رمضان جو کہ دعاؤں کی مقبولیت کا مہینہ ہے، آئیں ہم دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اس کرونا وائرس کی تباہی و بربادی سے محفوظ فرمائے، اپنی مخلوق کو اس ابتلاء اور آزمائش سے نجات عطا فرمائے۔ جو مومنین، جو زائرین، جو مسافرین پردیس میں ہیں اور اس وجہ سے رکے ہوئے، خدایا ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے وطنوں میں واپس آنے کا اہتمام فرما۔ مالک اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، مالک ہماری عبادات کو قبول و مقبول فرما، ہمیں جو روزے کی توفیق عطا فرمائی ہے اسے قبول بھی فرما لے، نماز کی توفیق عطا فرمائی ہے قبول بھی فرما لے۔ مالک کائنات، ہم تیرے گناہگار بندے تیرے دربار میں تیری رحمت کے محتاج ہیں، ہم اس قابل نہ صحیح کہ تیری رحمت تک پہنچ سکیں، تیری رحمت اس قابل ہے نا کہ ہم تک پہنچ سکتی ہے۔ مالک کائنات، اس زمانے کی حجت امام زمان علیہ السلام کو اذن ظہور عطا فرما۔ یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، تاکہ ان کے وجود مقدس سے جو برکتیں، رحمتیں، رزق، انعام و اکرام نازل ہو رہا ہے اس میں اضافہ ہو، اور یہ دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے۔ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ